الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا قائد العارفین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار عارفوں کے رہنما، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اولیاء کرام کے متعلق عرض کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ولایت کے مقام پر وہ لوگ فائز ہوں گے جنہیں دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ آج ناظرین کرام مل کر انشاءاللہ ایک ایسے ہی اللہ کے پیارے، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں، جنہیں دنیا انتہائی احترام سے حضرت سیدنا میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، جو لاہور شہر کے روحانیت کی دنیا کے بادشاہ ہیں، ان کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہم چلیں گے۔ ناظرین کرام، ایک بات تو ذہن میں رکھیں کہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اشاعت و تبلیغ کے سلسلے میں جو اولیاء کرام ایک خاص نظام کے تحت بر صغیر میں تشریف لائے، اس سرزمین پہ تشریف لائے، اور جنہوں نے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست دکھائی، انہیں صراط مستقیم کا پتہ بتایا، جنہوں نے بر صغیر کے بت کدے میں نعرہ تکبیر کو بلند کیا، بت پرستوں کو خدا پرست بنایا، وہ یقیناً قابل ستائش ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلیکٹڈ ہیں، یعنی جنہوں نے اعلاء کلمت الحق کو بیان کیا اور سر بلندی اسلام کے لیے باقاعدہ کام کیا۔ صوفیہ کی اسی قبیل میں اپنے آبائی شہر کی تمام تر آسائشوں کو چھوڑ کر لاہور کا رخ کرنے والے لوگوں کے دلوں کو یعنی کفر سے پاک کر کے، کفر کی گندگی مٹا کر ان کے وجود کو اسلام کی مہکار سے مہکانے والے اور ان کے وجود کو اسلام کے نور سے روشن و منور کرنے والے، انہی ایک قبیلے صوفیہ کے اندر ایک ایسی شخصیت جو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں کو ملا کر ان کو مشرف و اسلام کرتے رہے، ایسے اولیاء کرام میں، اللہ کے ایسے منتخب بندوں میں اور سرزمین ہند پر صوفیہ کی اس پہلی اور یعنی کہ دستے کی قبیل میں ناظرین ایران کے صوبے زنجان سے تشریف لانے بزرگ حضرت فخر الدین سیدنا میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ ناظرین کرام، کتب الاولیاء، شیخ الاتقیاء، سرور صوفیہ، عاشق سرور کون و مکان، گھرانہ سادات کے انتہائی روشن چشم و چراغ، تصوف میں یکتا، کردار میں یگانہ، چشمہ جود و سخا، آفتاب وفا، حجت الکاملین، شہباز لامکاں، رہبر سالکہ، طریقت کے روح رواں، اسرار ربانی کے رازداں، اسلام کے پاسباں، منبع فیض، مخزن علم و عرفاں، عاشق سرور کونین، سرزمین لاہور کے سرتاج حضرت خواجہ سیدنا میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ وہ مبارک ہستی ہیں جن کی آمد سے پہلے، جن کی آمد کی اور بلندی کردار کی بشارت ان کے والد گرامی کو باقاعدہ خواب میں دی گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جس گھر میں اور جس ماحول میں آنکھ کھولی، وہ گھر روحانیت کا اور ذکر الہی سے قلوب و اذہان کو غذا دینے والا باقاعدہ ماحول تھا۔ یعنی یہ بات طے ناظرین کہ والد اور والدہ، آپ کی ذہن میں رکھیے گا، پہلے استاد بھی ہوا کرتے ہیں اور پہلے مرشد بھی ہوا کرتے ہیں، لہذا آپ رحمت اللہ علیہ اس اعتبار سے انتہائی خوش نصیب ترین ہستی ہیں کہ آپ کو والد ماجد اور والدہ ماجدہ کی صورت میں انتہائی سلیم الفطرت اور صوم و صلات کے پابند والدین ملے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کہ آپ اپنے جد امجد حضرت امام حسین علیہ السلام اور مولا کائنات کی سیرت کا عکس جمیل تھے۔ حضرت میرا حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ کی عبادات اور عادات و اطوار بلکہ ہر فعل ناظرین عین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق تھا۔ یعنی آپ کا معمول یہ تھا کہ عام طور پر اول شب میں کسی قدر جو ہے آپ سو لیا کرتے تھے اور پھر اٹھ کر باقاعدہ عبادت الہی میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ بعض راتیں ناظرین آپ کی ایسی تھی کہ شب بیداری کے اندر گزرا کرتی تھی، یعنی اللہ کی یاد میں گزرا کرتی تھیں۔ آپ کی راتیں جو ہیں وہ ذکر و فکر میں رہا کرتی تھیں، اور عالم یہ تھا کہ آپ تبلیغ دین کا کام اور رشد و ہدایت کا کام بہت ہی تندہی کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ آپ
صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ناظرین اپنے ابتدائی دور میں جو ہے قرآن پاک کو جو ہے وہ مکمل کر لیا تھا. تفسیر کا علم ہو، حدیث کا علم ہو، فقہ کا علم ہو، باقاعدہ آپ نے اس علم کو حاصل کیا. اور کمال یہ تھا ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام اور مرتبہ دیا تھا کہ آپ یہاں دست مبارک کو بلند کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو جو ہے قبولیت کے پر لگا دیا کرتا تھا. یعنی آپ مستجاب الدعوات تھے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بے انتہا بلند مقام عطا فرمایا. یعنی عالم یہ تھا کہ ہر ایک کی بارگاہ جو ہے وہ اپنا آپ کے لیے ایسا لگتا تھا کہ مراتب کی بلندی یا آپ کو یوں کہیے کہ چمکانے کے لیے جو ہے باقاعدہ کھلی رہتی تھی. یعنی آپ کا تعلق تمام صوفیاء کے ساتھ تھا، تمام اولیاء کے ساتھ تھا. تاریخ یہ بتاتی ہے ناظرین کہ جب مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آل حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں تشریف لاتے ہیں تو آپ نے باقاعدہ وہاں کا جو یہ کہہ لیجیے کہ اس کی تہذیب، اس کے کلچر کو سمجھا، اس کی زبان کو باقاعدہ سمجھا اور جو کمیونیکیٹ کیا آپ نے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیغام پہنچایا وہ انہی کی زبان میں پہنچایا. جو ظاہر ہے شہر کفرستان تھا، وہ شہر جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوں کہیے کہ اپنا صدائیں بلند کرنے لگا. کلمہ طیب سے باقاعدہ جو ہے کلمہ طیبہ سے منور ہو گیا، معطر ہو گیا. گلی گلی محلے محلے میں آپ نے دعوت دی ناظرین، اور بے انتہا تندہی کے ساتھ. یعنی 3-3.5 برس تو ایسے گزرے کہ آپ صورتحال یہ تھی کہ کوئی آپ کی بات پہ جو ہے غور نہیں کرتا تھا. لیکن وہی بات ہے کہ مرشد کریم کی نگاہ کرم تھی اور عالم یہ تھا کہ باقاعدہ ان کا ٹریٹمنٹ آپ کے ساتھ تھا کہ آپ نے پھر جس انداز سے تبلیغ دین کا کام کیا، جو لوگ کفر کی کالی گھاٹیوں کے اندر غرق تھے ان لوگوں کو آپ نے باقاعدہ اسلام سے روشناس کر دیا. اور یہ ناظرین وہ احسان ہے کہ آج بر صغیر پاک و ہند کے لوگ اس بات کو سمجھ پائیں گے صاحب کہ اگر یہ صوفیہ نہ ہوتے تو ہمارے گھروں کے اندر دین اسلام نہ ہوتا اور یہ کلمہ طیبہ نہ ہوتا. آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ 3 شخص موجود ہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب تشریف فرما ہیں. دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد طاہر مدنی صاحب تشریف فرما. اور تیسری شخصیت معروف عالم دین پہلی مرتبہ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائیں، نوجوان عالم دین ہیں جناب علامہ محمد فرحان قادری صاحب تشریف فرمائے. تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید. آپ کو تو خاص طور پر خوش آمدید جی. اچھا جی، آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے تو علامہ صاحب ذرا آئیے، وہ ہستی کہ جنہوں نے لاہور کو چمکایا، لاہور کے اطراف کو چمکایا، پھر ان کی چمک سے جو ہے وہ کئی اور علاقے بھی چمکے. سادات گھرانے کے چشم و چراغ حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ. سب سے پہلے آپ کو نسب پاک، اس کے بعد خاص طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح آپ کے فور فادرز کو جو فضیلتیں عطا کی، آپ کے دادا، آپ کے والد گرامی، آپ کی والدہ محترمہ، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری. اور خاص طور پہ یہ بھی ایک بڑی کمال بات ہوتی ہے، عموماً یہ پڑھا گیا اور دیکھا گیا کہ کسی کی آمد سے پہلے کسی کے چرچے ہو رہے ہوتے ہیں، تو آپ بھی ان ہستیوں میں کہ آپ کی پیدائش سے پہلے باقاعدہ جو ہے آپ کی آمد کی بشارتیں بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو منتخب فرماتا ہے اور مقرر فرماتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کی خدمت کرے، اور یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے کہ اس امت کو جو فضیلت دی گئی ہے وہ اسی وجہ سے دی گئی ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ جو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام ادا کیا کرتے تھے، اللہ نے اس امت کے سپرد کیا ہے. اب اس امت کے اندر کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی ظاہری علم سے آراستہ فرماتا ہے، جنہیں ہم علماء کہتے ہیں اور ائمہ کہتے ہیں کہ وہ آگے اللہ تبارک و تعالی کے دین کے احکامات کو پہنچاتے ہیں. کچھ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم صوفیاء کہتے ہیں یا ولی کہتے ہیں کہ جو علم ظاہر کے ساتھ ساتھ علم باطن سے بھی آراستہ ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی کے وہ ایسے نیک بندے اور ولی ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کی اصلاح کا سامان کرتے ہیں، ان کے ظاہر کے اعتبار سے بھی، یعنی لوگوں کا ظاہر بھی شریعت کے مطابق بناتے ہیں، اور ان کے دل کی کدورتوں کو، دل کی بیماریوں کو اور دل کی جو خرابیاں ہیں ان کو بھی دور کرتے ہیں. یعنی ظاہر و باطن کو مرقع مسجع کرتے ہیں. اگر علم ظاہر کے ساتھ ہے تو اسے ہم عالم کہہ دیتے ہیں، علامہ کہہ دیتے ہیں، اور آج کل کے دور کے اعتبار سے ہم مفتی کہہ دیتے ہیں، فتویٰ دینے والا. اور اگر وہ صاحب علم ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب تقوی بھی ہے اور صاحب معرفت بھی ہے تو ہم اسے اللہ کا ولی کہہ دیا کرتے ہیں. اچھا، ولایت یہ ہے، یہ عداوت کی ضد ہے. یعنی ولایت جہاں پر ہوگی وہاں عداوت نہیں ہوگی، جہاں عداوت ہے وہاں پہ ولایت نہیں ہوگی، کیونکہ ولایت کی بنیاد محبت اور قرب پر ہوتی ہے، جبکہ عداوت کی بنیاد غصہ اور دوری پر ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیے ولی کا معنی آپ کو دوست ملے گا، مددگار ملے گا، احکام شرع کا پابند ملے گا، اور ایسا شخص کی جسے اللہ تعالی نے اپنا قرب خاص عطا فرما دیا. اور یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ولایت کا دعویٰ کرنے سے بندہ ولی نہیں بن جاتا. ولایت یہ وہبی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہبہ کی ہوئی چیز ہے، تحفۃً عطا کی ہوئی چیز ہے. کسب اس کا راستہ ضرور بنتا ہے، مگر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں یہ وظیفہ پڑھوں گا تو اللہ کا ولی بن جاؤں گا. یہ محض اللہ کا انعام اور تحفہ ہوتا ہے. تو لہذا اس اعتبار سے اب جب یہ بنیادی بات میں نے عرض کی ہے یہاں پہ
اب اس بات کو سامنے رکھ کر آپ یہ دیکھیے کہ جن ہستیوں کا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، انہی میں سے آج ایک عظیم ہستی جن کا ذکر خیر الحمدللہ آج ہم کر رہے ہیں، ان کا نام مبارک جو ہے وہ آپ کے والد ماجد نے حسین رکھا نام، لیکن بعد تذکرہ نکاح نے لکھا کہ فخر الدین ہوئے وہ۔ اچھا، میں اسے کہتا ہوں فخر الدین نام رکھا یا فخر الدین ہوئے، دونوں معنی کے اعتبار سے درست ہے کہ دین کا ایک فخر ہوئے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بامسمہ ان کو بنایا کہ حسین تو ہے ہی، اور حسین حسین بھی ہے اور ایسے حسین ہے کہ فخر الدین بھی ہے۔ تو یوں اس اعتبار سے آپ یہ دیکھیے کہ ان کی برکتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اور پھر یوں بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آپ کے والد محترم سید علی محمود، ظاہر ہے کہ وہ بھی اللہ کے ولی ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں، نیک ہیں، اور اگرچہ خاندان کے اندر جو ہے ان کے والد یعنی دادا جان جو ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہے، والدہ محترمہ جو ہے سیدہ مریم صغرا رحمۃ اللہ تعالی علیہا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہے۔ یعنی ایک طرف دادا کا فیضان، ایک طرف والد کی برکتیں، ایک طرف والدہ کا فیضان مل رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایسی گود اور ایسی تعلیم و تربیت کے انتظام جو گھر کے اندر ہو رہا ہے تو یقیناً پھر وہ حسن انتخاب ہوا، حسن اہتمام ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے دادا جان آپ کے والد کے خواب میں آئے، جو کہ اپنے یعنی والد جو ہے وہ ان کے دادا جان کے جو ہے مرید ہے، یعنی دادا مرشد یہ مرید ہوئے والد محترم۔ تو اس اعتبار سے بشارت دی گئی کہ ایک بیٹا اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا جو صوم و صلات کا پابند ہوگا، اور حضرات حسنین کریمین کی برکتیں، حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کی برکتیں لیتا ہوا چلے گا۔ اس وجہ سے آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام موسیٰ کاظم کے پاس جاتا ہے، وہاں سے حضرت سیدنا امام حسین تک پہنچتا ہے، اور پھر حضرت مولا مرتضیٰ کی بارگاہ تک سلسلہ پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ وہ چنیدہ ہستیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے منتخب فرمایا۔ کیا کہنے، کیا خوبصورت تمید ہے جی۔ سلسلے کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں، اور ظاہر سادات کے گھرانے کے چشم و چراغ حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کرتے ہوئے آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت، اس اعتبار سے میں چاہوں گا سننا بھی، اور ظاہر سننے والے بھی سننا چاہیں گے اس بات کو، کہ آج کے دور میں جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس پہ میں بار بار فوکس کرتا ہوں، گفتگو کرتا ہوں، کہ ہم اپنے بچوں کو اٹھا کے جو ہے وہ اسکول کے ذمے کر دیا کرتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں نے ایکچولی جو ہے یہ بتلایا کہ پہلی جو تربیت ہے وہ گھر میں ہونی چاہیے، ان کو والد کا، والدہ کا، دادا کا، دادی کا لمس بچوں کو ملنا چاہیے۔ تو ایک تو تعلیم و تربیت، پھر تحصیل علم کے جو آپ کے مراحل ہیں، اور ایک جو بڑی خاص بات ہے وہ یہ کہ ان ہستیوں کے بارے میں یہ بھی کلیئرٹی کے ساتھ بات جانی چاہیے کہ انہوں نے ظاہری علوم حاصل کرنے کے بعد باطنی علوم کی جانب جو ہے وہ اپنے آپ کو گامزن کیا، یعنی پہلے اپنے آپ کو ظاہر سے مضبوط کیا، پھر بیت مرشد کا سلسلہ وہ بھی بتائیں، اور تصوف کی دنیا میں خاص طور پہ جو مرشد کی خدمت ہے اس کے ثمرات کیا ہیں وہ بھی ضرور بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک شاندار تحفہ ہیں، اور بر صغیر کے مسلمانوں کو قیامت تک یہ نام یاد رکھنا چاہیے کہ انہی کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آباء و اجداد کے گھروں سے کفر کی ضلالت کو دور کیا ہے۔ آج اگر ہم کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، تو انہی چند بزرگ ہستیوں کی وجہ سے ہیں جو بر صغیر پاک و ہند میں آئے اور ہمیں کائنات کی سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی۔ آپ کی جو ابتدائی تعلیم ہے، جیسے ابھی مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ والدین ہی باکمال تھے اور عبادت اور زہد و تقوی میں اعلیٰ معیار پر فائز تھے، تو پہلی درسگاہ جو بنتی ہے وہ والد ماجد اور والدہ کی بنتی ہے، جو بہترین انداز سے اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں۔ اس کے بعد والد ماجد ان کے لیے زنجان کے سب سے بہترین عالم کا انتخاب کرتے ہیں، ایک جید عالم دین کا۔ یہ بھی ہمیں تربیت دی ہے آپ کے والد ماجد نے کہ کسی بھی قاری صاحب کے حوالے اپنا بچہ نہیں کرنا، بچہ اس بندے کے حوالے کرنا ہے جو آپ کے بچے کی دینی تربیت بھی کر سکے اور اسے دینی ظاہری علوم بھی اچھے انداز سے پڑھا سکے، یعنی اس کی اٹھان جو ہے وہ دین کے پرسپیکٹو میں کر سکے اور وہ کامل شخص ہونا چاہیے۔ ان جید عالم کے پاس آپ قرآن سیکھتے ہیں، اور صرف ناظرہ قرآن نہیں بلکہ پھر اس کی تفسیر کے علوم سیکھتے ہیں،
پھر فقہ کے علوم سیکھتے ہیں اور حدیث کا باقاعدہ علم حاصل کرتے ہیں زنجان کے ایک جید عالم دین کی بارگاہ میں رہتے ہوئے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ تصوف بغیر ظاہری علوم کے بھی آ سکتا ہے، آج سے 1000 سال پہلے امام حسین کی آل میں موجود ان خوبصورت ستاروں نے ہمیں بتایا کہ ظاہری علوم کے بغیر تصوف کی منازل طے نہیں ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ بھی ہم یہ بھی دیکھیں کہ صرف علوم کی جو ہے وہ علوم نہیں عطا فرمائے آپ کے استاد نے، بلکہ ظاہری تربیت بھی اس طرح سے کی کہ آپ کے دل میں عبادت کا زبردست شوق اور ذوق پیدا ہو گیا۔ یہ بھی ہمیں اس بات کی طرف لے کر جاتا ہے کہ استاد کو ایسا ہونا چاہیے جو اپنے شاگرد کے ذہنوں میں عبادت کی محبت کو بڑھائے۔ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پہلے اگر وہ سنتوں کا عامل تھا تو علم حاصل کرنے کے بعد پہلے سنتیں اس لیے پوری کرتا تھا کہ سنت ہے، بعد میں سنتیں اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ سنت ہیں، یعنی اب سنت ہیں فرض پہ عمل کر لیتے ہیں۔ تو اگر کسی استاد کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے بے عملی آ رہی ہے، سمجھ لیں وہ استاد بننے کے قابل نہیں۔ اور آج کل بہت سے لوگ ہیں جو مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف فرائض ہی کافی ہیں، صرف فرائض ہی کافی ہیں، یعنی سنتوں سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے اور جرت مند کرنے کے لیے بیانات دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو تیسرا مرحلہ ہے کہ یہ سارے ظاہری علوم عطا فرمانے کے بعد یہ نہیں ہے کہ صرف ظاہری علوم تک رکھا، بلکہ پہلے استاد نے تصوف کی بھی ایک ہلکی پھلکی محبت ان کے دل میں پیدا کی، ایک ہلکا پھلکا ٹچ ان کے دل میں دیا، اور اس سے ان کے دل میں یہ شوق بیدار ہوا کہ مجھے تصوف کے مناظر طے کرنے ہیں۔ لیکن یہاں پہ آپ کے استاد محترم کا دیکھیں، تقویٰ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں ظاہری علوم میرے پاس سیکھ لیے ہیں، لیکن تصوف کی منازل سیکھنی ہے تو کسی اور کی تلاش کے لیے جائیں۔ کیا اچھی بات، اپنے پاس نہ رکھا، اور پھر آپ اپنے والد ماجد کے ساتھ ایک مرشد کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ یہ 1000 سال پہلے کے بزرگ ہیں، قیامت تک کے مسلمانوں کو سبق دے رہے ہیں کہ اگر جنت اور تصوف کی منازل کو طے کرنا ہے تو کسی مرشد کامل کا ہاتھ پکڑنا ہوگا۔ اور یہ کہانیاں نہیں ہیں، اور یہ کہانیاں نہیں ہیں، 1000 سال پرانے کے سید سادات بزرگ ہیں، مرشد کی تلاش میں نکلتے ہیں اپنے والد ماجد کے ساتھ، اور پھر جو ہے وہ مرشد پاک کے پاس آتے ہیں۔ اور آپ کے مرشد کون ہیں؟ حضرت ابو الفضل محمد بن الحسن خطلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور یہ اتنی عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے داتا علی حجویری جیسی شخصیت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یعنی ایک روایت کے مطابق آپ جو ہیں بنیادی طور پہ آپ کے مرشد پاک ہیں، آپ مرشد پاک ہیں، اسی روایت کے مطابق جو ہے آپ دونوں ہستیاں جو ہیں داتا علی حجویری بھی اور میرا حسین زنجانی بھی، تو یہ عظیم المرتبہ شخصیت ہیں۔ اور آپ یہ ایک مشہور قول کے مطابق اور آپ کے جو یہ مرشد کامل ہیں یہ بیت المقدس میں بھی رہ چکے ہیں، بغداد میں بھی رہ چکے ہیں، اور آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے۔ اور ایک آپ کا مشہور قول ہے کہ زندگی صرف ایک دن کی ہے اور اس میں بھی انسان روزہ رہا، کیا کمال، یعنی ایک دن کی زندگی ہے اور پورے دن میں انسان کو عبادت گزار ہونا ہے۔ داتا صاحب نے کوٹ کیا کشف المحجوب میں، جی، اور یہ اسی حدیث کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 2 نعمتوں سے مسلمان غافل ہیں، ایک صحت ہے اور دوسری فراغت ہے، اور یہ اسی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اسی طرح والد کے ساتھ مرشد پاک کی بارگاہ میں آتے ہیں اور مرشد پاک سے بیعت ہوتے ہیں، اور پھر کافی عرصے تک مرشد پاک کی بارگاہ میں وہیں رہتے ہیں اور سلوک اور تصوف کی منازل طے کرتے ہیں۔ اور اسی سلوک و تصوف کی منازل طے کرنے کے بعد پھر مرشد کی خدمت کا جو بڑا خوبصورت انداز ہے، جو آج کل کے طالبان علوم نبوت اور مریدین کو سیکھنا چاہیے کہ آپ ایسی اپنے مرشد کامل کی خدمت کرتے تھے جیسے غلام اپنے آقا کی کرتا ہے، اور آپ اپنے اس مرید کو سفر میں لے جایا کرتے تھے، اور سفر میں جانے کا انداز کیا ہوتا تھا کہ اپنے مرشد کامل کا سامان اٹھایا کرتے تھے۔ آج کل کے طالبان علوم نبوت کو غور کرنا چاہیے، بعض اوقات وہ اپنے استاد کا وہ ادب نہیں کر پاتے ہیں جو ادب کرنے کا حق ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ علم میں آگے ہوتے ہیں لیکن دنیا میں ٹھوکریں کھاتے ہیں، کیونکہ بے ادب عالم کبھی بھی دنیا میں ترقی اور آخرت میں ترقی کے منازل طے نہیں کر سکتا۔ اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیے نا مقولے میں، جو با ادب ہے نا بانصیب، بات یہ یعنی یہ جو بے ادب ہے وہ حقیقتاً بد نصیب ہے، اس میں کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی۔ اور اس میں علامہ صاحب ذرا آئیے، آپ تھوڑا سا بات کو آگے بڑھائیے۔ یہ ہستیاں وہ بھی ہیں جو ہمیں بنیادی طور پہ یہ بھی بتلا رہی ہیں، اور یہ بڑی اہم ترین بات ہے، اس کو اگر ہماری آج کی ینگ جنریشن سمجھ لے صاحب تو بہت سے مسائل تو ویسے ان کے حل ہو جائیں۔ ہم ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں، آپ کے گھر میں سب سے پہلے آپ کا مرشد آپ کا باپ ہوتا ہے، جس کی انگلی پکڑ کے آپ چلتے ہیں۔ آپ کا مرشد جو سب سے پہلا ہے نا صاحب،
میں تو بڑا کیٹیگوریکل کیا، بلکہ یوں کہ اس کو اور آسان کر دوں میں کہ آپ کا جو پہلا پیر ہوتا ہے وہ آپ کا باپ ہوتا ہے، اور آپ کی جو پہلی پیرنی ہوتی ہے نا وہ آپ کی ماں ہوتی ہے. تو ان دونوں کے جو ہے وہ آپ دامن سے پہلے اپنے آپ کو وابستہ کیجئے، اس کے بعد پھر کسی اور پیر کو تلاش کیجئے. آئیے جی اب ذرا یہ بتائیے، میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ، ظاہر ہے آپ سادات گھرانے سے تو آپ کو حلیہ مبارک بھی لوگ سننا چاہیں گے، وہی بتائیے. پھر آپ کی ہستی کے بارے میں خاص طور پہ جو تاریخی کتب بتاتی ہیں کہ انتہائی سادہ تھے، انتہائی عبادت گزار تھے، ریاضت بہت زیادہ کیا کرتے تھے، زہد و تقوی جو ہے آپ کے وجود کا بڑا حصہ تھا. اور پھر ایک اور بات سلسلہ جنیدیہ سے جو ظاہر ہے آپ کی وابستگی، اور میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلے کی اہمیت اور فضیلت پہ بھی ضرور بات کیجیے گا، بتائیے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور سیدنا میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی شخصیت جس طرح علمی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے ایک اہمیت کی حامل تھی، بالکل اسی طرح اگر آپ کی شخصیت کے ظاہر کو ہم دیکھتے ہیں نا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے ظاہری اعتبار سے بھی ایسی شخصیت عطا فرمائی تھی کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اٹریکٹیو پرسنالٹی کے مالک تھے. یعنی دراز قد، فربا جسم اور خوبصورت کشادہ پیشانی، پر نور چہرہ. یعنی اس پوری جو آپ کی شخصیت ہے، اگر اس کو ہم سمرائز کر کے بیان کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بولڈ اور ہینڈسم پرسنالٹی کے آپ مالک تھے رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اچھا، یہاں پر ایک بات ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا چہرہ انور بڑا پر نور تھا. ماشاءاللہ. تو آپ کا چہرہ انور جو پر نور تھا اس کی کیا وجہ تھی؟ تو اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سید گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے. اب امام حسین کی اولاد ہو، مولا کائنات کا فیض آ رہا ہو، پھر آپ کے دادا جان جن کے حسن کے چرچے ویسے ہی مشہور تھے، تو پھر آپ سوچئے کہ اس شخصیت کا اپنا ذاتی طور پر حسن کتنا ہوگا. اور پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حسن کی اور چہرے انور کی خوبصورتی کی ایک وجہ تو یہ سامنے آ گئی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کثرت سے نمازوں کی پابندی کی کرتے تھے. نوافل کی کثرت، نمازوں کی پابندی، یعنی ہم یہ کہیں نا کہ شب بیداری والی شخصیت تھی آپ کی تو غلط نہ ہوگا. ایسے ہی، اور اسی سبب سے اللہ تبارک و تعالی نے بہترین آپ کو چہرے انور پر نور عطا فرمایا تھا. اچھا، یہ تو ہو گئی آپ کے حلیہ مبارکہ کی بات. اب مستقل ایک شخصیت عبادت کر رہی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے نیک بندے ہیں تو وہ عبادت گزار بھی ہوں گے. اور بخاری شریف کی حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے نیک بندے عبادت گزار جب اس طرح ہوتے ہیں تو ان کو کیا مقام ملتا ہے. تو فرمایا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ فرماتا ہے وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. یعنی فرمایا کہ میرا بندہ جب نوافل پر ہمیشگی اختیار کر کے میرا قرب پا لیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے حتى احبه، میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. فاذا احببته، جب اللہ فرماتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اور جب یہ مقام مل جاتا ہے تو اس کے بعد ریوارڈ کیا ملتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وہ جو مانگے گا میں عطا کروں گا، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور وہ جس چیز سے پناہ مانگے گا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کو پناہ عطا فرمائے گا. اور ایسی ہی شخصیت نوافل پر پابندی کی آپ رحمہ اللہ کی تھی. کثرت سے نوافل کی پابندی اور سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے عمل کرنا. یعنی نوافل کی پابندی آپ کی اس قدر تھی کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی کبھار تو آپ یہ فرماتے کہ کچھ حصہ آرام فرماتے رات کا اور باقی حصے میں آپ عبادت کیا کرتے. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ پوری رات اللہ کی عبادت اس طرح کرتے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا. سبحان اللہ. قلیل الطعام شخصیت تھے آپ. قلیل الطعام کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ جو شخص قلیل الطعام ہوتا ہے اس کا باطن نورانیت سے بھر دیا جاتا ہے. تو قلیل الطعام تھے، اس کی برکت سے گویا کہ روحانی لطائف بھی آپ کے بڑے ہوئے تھے اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا تھا عبادت میں. اچھا، اب اگر تھوڑی بہت ہم ان کے زہد و تقوی کی بات کریں تو جیسا کہ ان کے والدین کا ذکر ہوا، خاندان کا ذکر ہوا، متقی پرہیزگار خاندان ہے، تو سوچنے کی بات ہے نا کہ ایک شخصیت کو والد نیک ملا، والدہ محترمہ اتنی نیک، دادا جان اتنے نیک، گھر کا پورا ماحول ایسا اور مکمل جو ہے وہ زہد و تقوی کے انوائرمنٹ میں جس شخصیت کی پرورش ہو رہی ہو اور جس شخصیت کو اللہ نے مقام یہ دیا ہو کہ ان کی پیدائش سے پہلے ان کے ڈنکے بجائے جا رہے ہوں، تو آپ ذرا خود سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس شخصیت کے دل میں کتنا تقوی رکھا ہوگا. سورہ یونس میں اللہ تعالی نے اپنے نیک بندوں کی صفت بیان فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. علامت کیا بیان فرمائی؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ
کہ وہ ایمان والے ہوں گے، وہ تقوی والے ہوں گے. تو جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا وہ متقی پرہیزگار بھی ہوگا. اور جب متقی ہیں تو تکبر نہیں ہے، اور جب تکبر نہیں ہے تو مطلب عاجزی موجود ہے، انکساری موجود ہے، سادگی موجود ہے. بہت اچھا. اسی طرح اگر ہم سلسلہ طریقت پر بات کریں تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سلسلہ طریقت کے اعتبار سے سلسلہ جنیدیہ سے وابستہ تھے، اور داتا گنج بخش علی ہجویری رحمہ اللہ کو بھی یہیں سے فیض ملا. اور آپ رحمہ اللہ کے دونوں بھائی حضرت یعقوب زنجانی، حضرت موسیٰ زنجانی رحمہم اللہ بھی اسی دربار سے فیض یاب ہیں. اور اسی دربار سے جب یہ سب شخصیات لاہور میں موجود ہیں، اپنا نور لٹا رہے ہیں، اپنا فیض لٹا رہے ہیں، تو حضرت مجدد پاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بر صغیر میں جو پوری انوار کی بارش ہو رہی ہے نا، یہ سارا کا سارا فیض سرزمین لاہور سے آ رہا ہے. اللہ کریم نے یہ مقام مرتبہ شخصیات. سبحان اللہ جی. ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے، بہت خوبصورت گفتگو. آپ سلامت رہیں جی، سلامت رہیں. بہت کمال بولتے ہیں ماشاءاللہ آپ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید رفتوں سے نوازے. ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور ظاہر ہے بہت پر لطف اس وقت گفتگو، اور کیوں نہ ہو. سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلشن کے کسی بھی پھول کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ تو خوشبودار ہوتا ہی ہے. درود پاک آپ پیش کیجئے سرکار کی بارگاہ میں، سرکار کی آل کی بارگاہ میں. ہم بھی مل کے پیش کرتے ہیں. لوٹ کے آپ کو بتاتے ہیں صاحب، یہ جو لوگ عموماً کلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب، اور لوگوں کی جو زبانیں چلتی ہیں مستقل چلتی ہیں نا، مستقل جو ہے وہ اپنا زبانیں چلتی رہتی ہیں کہ صاحب ان لوگوں نے کیا کام کیا، ان صوفیہ نے. اصل کام تو ہم کر رہے ہیں بنیادی طور پہ. آپ کو تھوڑی سی جھلک بتائیں گے کیونکہ وقت کم ہوتا ہے لوٹ کے، کہ یہ جو اسفار کر آئے صاحب، اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، زنجان سے چلے، بر صغیر کی سرزمین پہ پہنچے، لاہور کو اپنا مسکن بنایا، اور پھر اس کے بعد وہاں کیا ہوتا تھا لاہور میں اس زمانے میں، اور پھر کیسے آپ نے قلوب کو تبدیل کیا. اس پہ گفتگو کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے صاحب کہ یہ ہمارے محسنین ہیں. سرکار کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں درود پاک. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. سیدنا میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور محمد سلیم خان قادری صاحب کہتے ہیں کہ آیا بلاد ہند میں لایا نور ایمانی میرا حسین زنجانی، دکھلایا راہ حق پھیلایا دین ربانی میرا حسین زنجانی، کفرستان میں آ کے پرچم اسلام کا لہرا کے پہنچایا مشرکوں تک پیغام قرآنی میرا حسین زنجانی، ویرانوں کو گلشن بنایا چاہے میرا آ کے بسایا، میرا دی کھوئی ہے تیرے نام کی نشانی میرا حسین زنجانی، فرسودہ معاشرہ تھا کفر و شرک میں تھا جکڑا، دنیا سواری ان کی بدلی ان کی زندگانی میرا حسین زنجانی، نور نبی سبت علی سر چشمہ فیض ہے تیری گلی، سلیم صدیوں سے ہے قائم آج بھی تیرا سلسلہ نورانی میرا حسین زنجانی. اب سلسلے کو ذرا علامہ صاحب وہاں سے جوڑیے، اور خاص طور پہ یہ بتائیے یہ جو ہمارے یہاں لوگ عموماً صرف نظر کرتے ہیں صاحب کہ ان صوفیہ نے کیا کام کیا ہے. میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کس طرح سے دین متین کی تبلیغ کرتے رہے، اسفار کر کے لاہور آنا، لاہور میں آ کے بسنا، مرشد کے حکم سے جو ہے بر صغیر آمد کے بعد پھر جادوگروں کا سامنا ابتدا کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آپ کو بر صغیر میں جتنے بھی صوفیہ نظر آئیں گے اور اولیاء نظر آئیں گے، ان کا تعلق اس علاقے سے نہیں تھا جہاں پر آج وہ تشریف فرما ہے. آپ دیکھیے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس لاہور میں تشریف فرما ہے. ویسے تو اولیاء کرام ہر عاشق کے دل کے اندر موجود ہیں، لیکن اپنے ظاہری جسم کے ساتھ، اپنے وجود کے ساتھ اپنے مزار میں قبر انور میں تشریف فرما ہے. تو یہ ان کی رہائش گاہ تو نہیں تھی داتا صاحب کی. داتا صاحب بھی جب وہ غزنی سے سب تشریف لائے ہیں. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا تعلق بھی لاہور سے تو نہیں ہے، آپ تو زنجان کے ہیں، اور جو ہے صوبہ ایران جو ہے مطلب وہاں پر موجود ہے. اب وہاں سے سفر کر کے یہاں پر آئے ہیں اپنے شیخ کے حکم پر کہ آپ جائیے، وہاں آپ کو زیادہ ضرورت ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی با صلاحیت شخص کہیں موجود ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے آپ کی صلاحیتیں آپ کے علاقے کے لیے بہت بہتر ہے، لیکن آپ وہاں جائیں، وہاں پر آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے. تبادلہ کیا جاتا ہے، ڈیوٹیز لگائی جاتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ باقاعدہ یہ چنیدہ ہستیاں ہوتی ہیں، ان کو منتخب کیا جاتا ہے اور علاقے ان کو دیے جاتے ہیں کہ یہ آپ کا علاقہ ہے، اس جگہ پر جہاں کفر پھیل گیا ہے، شرک پھیل رہا ہے، لوگوں کے عقیدے خراب ہو چکے ہیں، لہذا اب آپ جائیے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ وہاں جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت بھی دیجیے
اور جو لوگ مسلمان ہو جائیں پھر ان کو شریعت کا علم عطا فرمائیے اور طریقت کے راستے پر بھی چلائیے. تو یہ اس اعتبار سے سارا معاملہ ہوتا ہے. اور سفر اسی لیے کروائے جاتے ہیں کہ وہ انسانی ذہن کو کھولتا ہے. جب علاقہ تبدیل ہوتا ہے تو انسان کی کیفیات کے اندر بھی تبدیلی آتی ہے. اس لیے جب ہم حضرت سیدنا میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات کرتے ہیں تو آپ کے جو شیخ ہیں انہوں نے آپ کو سفر کروایا اور سفر کے لیے آپ کو اس طرف بھیجا. راستے میں جب آپ اپنے مرشد کے حکم سے زنجان سے چل کے اس طرف آتے ہیں تو راستے میں نیشاپور آیا. آپ نے وہاں قیام کیا اور قیام کے دوران مشہور جو ہے وہ بادشاہ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ کی ملاقات ہوئی. اور جب انہوں نے جمعہ کا خطبہ سنا تو آپ سے دعا کی التماس کی. آپ نے انہیں دعا عطا فرمائی اور اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے غزنی شہر میں ان کو فتح عطا فرمائی. تو لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کوشش تو کرتا ہی ہے لیکن دعا کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اسی طریقے سے آپ آگے بڑھے ہیں اور آگے بڑھتے بڑھتے ایک مقام پر آپ کے بارے میں یعنی آپ کو بتایا گیا کہ یہاں پہ ایک شخص ہے کہ جو لوگوں کو جادو کے ذریعے اپنے قریب کرتا چلا جا رہا ہے. ان کے عقائد بھی خراب کر رہا ہے, ان کے اعمال بھی خراب کر رہا ہے. اور وہ شخص یہ کہ جو اپنے منہ سے آگ نکالتا ہے, منہ سے آگ نکالتا ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, اس سے ملاقات, اس کو اسلام کی دعوت دی. اس سے کہا کہ نہیں میں اسلام قبول نہیں کرتا. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ذرا منہ سے آگ نکال کے دکھاؤ. اسے آگ نکالی, آپ نے پھونک ماری. اس کے بعد وہ کوشش کرتا رہا اس کے منہ سے آگ ہی نہ نکلی. میں اس کو اپنے الفاظ میں یوں بیان کروں کہ جب اللہ کے ولی کی زبان سے کچھ کلمات نکلے ہوں گے اور آپ نے ان کلمات کا دم اور پھونک اس کے منہ پر مار دی ہوگی تو گویا کہ اسلام کا جو فیض اور نور ہے جب اس ولی سے نکل کے اس تک پہنچا پھر کفر کی آگ کیسے نکل سکتی تھی. اس کے بعد کیا ہوا, اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اسلام کی محبت کو ڈالا اور وہ مسلمان ہو گیا. تو یوں اس اعتبار سے آپ یہ دیکھیے کہ ان اولیاء کرام کا کام یہی رہا کہ لوگوں کو کفر سے نکال کے, شرک سے نکال کے اللہ تبارک و تعالی کے دین کی طرف لے کر آتے رہے. اور یہ سب چیزیں کب ہے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالی کی رضا والے کام کرتا ہوا اس مقام پر آ جائے کہ جس مقام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے کہ اس کا دل قدورتوں سے خالی ہو جائے, اس کا ظاہر بھی شریعت کے مطابق ہو جائے, باطن بھی شریعت کے مطابق ہو جائے. اور جب بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے نا پھر اس سے بغض رکھنے والا گویا کہ اللہ سے بغض رکھنے والا ہے, اس سے دشمنی کرنے والا اللہ سے دشمنی کرنے والا ہے. من عاد لی ولیا فقد بارزنی بالمحاربہ کہ جو الفاظ ہے وہ بالمحاربہ کی حدیث کے میں الفاظ ہیں بخاری کتاب رقاق کے اندر کہ جس سے میرے دوست سے دشمنی کی نا اس سے میرے خلاف اعلان جنگ کر دیا. تو گویا کہ ایسے لوگ اللہ سے جنگ کرنے والے. اور پھر ایک چیز ہم اور بھی سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو وہ انعام عطا فرمایا, وہ مقام عطا فرمایا. فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ, ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں. تو لہذا اسی وجہ سے ان کی دشمنی کرنے والے اکثر آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ راہ ہدایت سے ہٹ کر بے باکی کی طرف چلے جاتے ہیں, ظلمت کی طرف چلے جاتے ہیں, بے ادب کی طرف چلے جاتے ہیں. تو لہذا اولیاء کرام رحمہم اللہ کا معاملہ. اب ایک چیز اصلاح کے طور پر میں یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ اللہ کے ولی, یہ تو ان کا مقام ہے. ایک ہے بہروپیہ جس نے ایک لبادہ اوڑھ لیا, ان سے بھی بچنا چاہیے, اور لبادہ اوڑھ لیا. ان کے بارے میں حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا تھا کہ تصوف کا راستہ تو کچھ اور راستہ ہے, شریعت کا راستہ الگ ہے, تصوف کا راستہ الگ ہے, اس کو چھوڑ دیا جائے. جب یہ بات کہی گئی اور کہا ہم تو پہنچ چکے ہیں اب شریعت کے احکام کی کیا ضرورت ہے, تو آپ نے فرمایا تھا صدقوا لقد وصلوا ولكن الى اين, کہا تم سچ کہتے ہو, تم پہنچ گئے ہو لیکن کہاں پہنچ گئے, الى النار, تم جہنم تک پہنچ گئے ہو. تو لہذا شریعت کو چھوڑ کر اگر کوئی ولایت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا شخص ہے. ایسے لوگوں سے بھی ہمیں اجتناب کرنا ہوگا. بلکہ وہ بڑا مشہور قول ہے نا کہ خواہ تم کسی شخص کو پانی پر چلتا کیوں نہ دیکھو یا ہوا میں اڑتا کیوں نہ دیکھو, اس وقت تک اس پر ایمان مت لانا جب تک کہ اسے زمین پر شریعت اور طریقت کا پابند نہ دیکھو. یہ ہے بنیاد. اب بات یہ کہ ہمارا ظاہر ہے وہ لوگوں نے اپنی اپنی دکانیں کھولی تو شریعت کو الگ کر دیا, طریقت کو الگ کر دیا, تصوف کو ایک الگ مطلب ڈیفینیشن مطلب اس کی دے دی. حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ نے اگر ظاہر کرامت بھی دکھائی ہے تو آپ دیکھیے وہ بھی بنیادی طور پر ریبٹل تھا, وہ بھی ایک ریٹیلیشن ریبٹل تھا بنیادی طور پہ کہ وہ ضروری تھا اس وقت بتانا کہ یہ شعبدے بازی جو ہے اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہوگی. اور پھر یقین وہی بات کہ نور اسلام یا نور ایمان جو ہے ان کے قلوب کے اندر داخل کروانا مقصد تھا. حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے مرشد کریم کے حکم سے لاہور تشریف لاتے ہیں تو ظاہر لاہور میں آپ قیام کرتے ہیں. اب وہ فیز ہے کہ جس کے لیے باقاعدہ آپ کو تیار کیا گیا تھا, یعنی
مصطفی مشن جسے آپ کہہ لیجیے، تبلیغ دین کا جو مشن ہے خاص طور پہ، تو لاہور کے ایک تو حالات کیا تھے یہ بتائیے بنیادی طور پہ مطلقاً حالات، پھر آپ کا اپنے بھائیوں کے ساتھ حضرت یعقوب زنجانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت موسیٰ زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تشریف آوری، پھر اگین وہی بات کہ ایک پوری اسٹریٹجی کے ساتھ ایک باقاعدہ حکمت عملی طے کی اور پھر اس طے شدہ حکمت عملی کے تحت جو علاقے بھی ڈیوائڈ کیے، پھر اپنے کام کا آغاز کیا، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے مرشد کامل نے جب آپ کو بر صغیر کی طرف اور لاہور کی طرف بھیجا تو بھیجنے سے پہلے آپ کو خلافت عطا کی ہے، اور اس عمل سے ہمیں نظر آتا ہے کہ خلافت کے لیے اس بندے کا انتخاب کرنا چاہیے جو آپ کے مریدین میں سب سے زیادہ اہلیت رکھنے والا ہو، اپنا بیٹا نہ ہو۔ بعض اوقات والد صاحب انتقال کر جاتے ہیں تو گدی پہ ان کا بیٹا بیٹھ جاتا ہے، اور پھر مریدین کو ایسا والد صاحب سے عشق ہے کہ اب بچے سے بھی وہی عشق ہے اگرچہ وہ بچہ شریعت کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ تو مریدین کے لیے بھی سبق ہے کہ اپنے پیروں کو شریعت کے دائرے میں پہلے چیک کرنا ہے کہ اگر شریعت کا پابند ہے وہ سر کا تاج ہے، اور اگر وہ شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ پیر بننے کا اہل نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے اپنے مرید خاص کو جو غلاموں کی طرح خدمت کرتا ہے اسے اپنے سے دور بھیجا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایسے مرید کو جو خدمت کر رہا ہے ہر وقت اس کو دور بھیج دینا، لیکن آپ کے ذہن میں ایک بڑا ویژن تھا کہ بر صغیر میں اسلام کا جو پیغام پہنچانا ہے وہ اس مرید کو دور کیے بغیر نہیں پہنچ سکے گا، تو ساری خدمتوں کی جو فیسلٹیز مل رہی تھیں اس کو قربان کیا ہے۔ یہ ہمارے پیروں کے لیے آج کل بہت زیادہ سیکھنے کے لیے ہے کہ بعض اوقات باصلاحیت شخص ہوتا ہے لیکن اپنے سے دور اس لیے نہیں بھیجتے کہ یہ قریب ہے تو میرے لیے بڑی آسانیاں ہیں، تو اپنی آسانیوں کو قربان کر کے دور بھیجنا آپ کے مرشد کامل نے ہمیں سکھایا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ چیز آج کل ہمیں کم نظر آتی ہے۔ آپ کا یہ ویژن تھا کہ مسلمانوں تک تو تبلیغ پہنچے لیکن جہاں کفر عروج پر ہے وہاں اسلام کا پیغام پہنچے۔ آج کل ہمارے جو مبلغین ہیں وہ مسلمانوں کو تو تبلیغ کرتے ہیں لیکن ان کے پورے سال کا 10% وقت بھی کفار تک اسلام کا پیغام پہنچنے میں نہیں گزرتا۔ اگر وہ سال میں 4 ٹور کر رہے ہیں تو کم از کم یہ تو ہونا چاہیے نا کہ ایک ٹور وہ افریقہ کے کسی ایسے ملک کا کر لیں جہاں پر اسلام کا پیغام نہیں پہنچا ہے۔ اس حوالے سے آپ کے مرشد کامل نے ہمیں جو ہے وہ بتایا۔ پھر آپ کا جو لاہور کی آمد ہے، لاہور اور بر صغیر اس وقت آپ کو پتا ہے ہندوستان کفر اور ضلالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، ہر دوسرے گھر کے اندر بت پرستی عروج پر تھی اور کفر و ضلالت کے اندھیرے تھے، اور یہ لاہور کا ماحول تھا۔ آپ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے دونوں بھائیوں کو ساتھ میں لے کر آتے ہیں، اور 2 بھائی حضرت سید صدر دیوان یعقوب شاہ زنجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت سید موسیٰ زنجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یعنی پوری پلاننگ کے ساتھ آتے ہیں کہ میں اکیلا بر صغیر ہے بہت بڑا ایریا ہے، لاہور کا بہت بڑا ایریا، اپنے دونوں بھائیوں کو بھی لے کر آتے ہیں، اور پھر آپ کے جو مرشد کامل ہیں دیکھیں ان کی بھی پلاننگ دیکھیں کہ پہلے 3 بھائیوں کو روانہ کرتے ہیں اور اس کے بعد داتا علی ہجویری کو بھی انہی کے پیچھے بیک اپ پلان کے طور پر بھیجا جاتا ہے کہ وہ مزید یہاں پر آ کر اسلام کی خدمت کریں اور اسلام کا نور لوگوں کے دلوں میں منور کریں۔ اسی حوالے سے جو مجدد الفسانی کا قول رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ذکر ہوا کہ پورے بر صغیر میں جو رحمتوں کی برسات ہے اس کا سارا فیضان لاہور سے آ رہا ہے۔ اسی طرح آپ تبلیغ کی پلاننگ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو تبلیغ کی پلاننگ کے لیے باقاعدہ ایریاز کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ آپ کے جو 3 بھائی ہیں موسیٰ زنجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو شمالی علاقہ جات کی طرف بھیجا جاتا ہے کہ شمالی علاقہ جات میں جا کے آپ نے دین کی خدمت کرنی ہے، تبلیغ کرنی ہے۔ اسی طرح یعقوب زنجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ جنوبی حصے کی طرف بھیجتے ہیں اور جنوبی حصے میں جو ہے وہ کفر و ضلالت کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے آپ کام کرتے ہیں، اور آپ خود اپنے آپ کو مشرقی علاقے کی طرف رکھتے ہیں جہاں چاہے میرا کے طور پر آپ کا علاقہ بھی آج مشہور ہے۔ تو یہ 3 باقاعدہ ایریاز ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، پلاننگ کے ساتھ بر صغیر میں کام ہوتا ہے۔ ابتدائی کچھ سالوں میں آپ کا تبلیغ کا پیغام لوگ قبول نہیں کرتے ہیں، 3-3.5 برس، لیکن یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ فوراً ہمت ہارنی نہیں چاہیے، کانسٹنٹلی کام کرنا، کانسٹنٹلی آپ دروازہ بجاتے رہیں، ایک وقت آئے گا کہ پھر ایسا اسلام کا ڈنکا بجے گا کہ بر صغیر میں اب اکثریت، پاکستان میں اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ اور اس میں ایک اور خاص بات دیکھیں آپ، یہ بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اور ظاہر اس میں کوئی نیت میں شک نہیں ہوتا، لیکن اسٹریٹجی ہم صحیح بنا نہیں رہے ہوتے، تو وہ آپ کے مرشد کریم نے آپ کو گائیڈ کیا کہ آپ اپنی اسٹریٹجی کو جو ہے چینج کر دیجئے،
یعنی جو آپ دروس کر رہے ہیں اس کو آپ ویکلی کر دیں تاکہ لوگ ایگزاسٹ بھی نہ ہو, لوگ آپ کی بات کو جو گریب بھی کریں. وہ جو اسٹریٹجی آپ نے چینج کی, پھر جو 44 سال کا جو آپ کا ٹینیور ہے اس کے پھر فروٹفل ریزلٹس بھی آپ کو ملنا شروع ہو گئے. فائنلی اب ذرا یہ بتائیے, ظاہر ہے جو آپ کا تبلیغ کا انداز تھا, اگین وہی بات اس کے ساتھ بات کنیکٹ ہو جائے گی, تو ایک تو یہ بتائیے کہ وہ تبلیغ کا جو انداز آپ نے اپنایا تھا وہ کیا اپنایا تھا. دوسرا ہندوؤں کا جو ہے وہ آپ پر حملہ کرنا, کیونکہ اس وقت کفر و شرک جو اپنے عروج پر تھا, آپ کی نظر کرم سے ان کا ایمان لانا, وہ کیا واقعات ہوئے. پھر اسی طرح سے یہ تو بہت چھوٹی سی باتیں ہیں, میرے نزدیک تو اکاؤنٹیبل ہے ہی نہیں. اصل تو استقامت سب سے بڑی کرامت ہے, لیکن وہ کنویں کا میٹھا ہو جانا, تو آپ کی بارگاہ میں لوگوں کا حاضر ہونا, اور پھر فائنلی بس وہ جو ہے وہ اپنا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق آپ کا جنازہ پڑھنا. بتائیے ذرا. دیکھیں, جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ جو ہے حضور سیدنا میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لاہور میں تشریف لائے, اور لاہور میں آئے کس لیے؟ اپنے تبلیغی مشن کے لیے. اب دیکھیں, جس لاہور میں آئے ہیں تو وہ لاہور کفر و شرک کا گڑھ ہے, ہر گھر سے شرک کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تبلیغی انداز کو اگر ہم سمرائز کر کے سمجھیں نا, تو وہ انداز اتنا پیارا تھا اور اس کے مثبت نتائج اتنے تھے کہ وہ جگہ جو کفر و شرک کا گڑھ تھی وہاں سے اذانیں بلند ہونا شروع ہو گئیں. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تبلیغ سے اتنا بڑا جو ہے وہ کارنامہ رونما ہوا. اچھا, یہاں پر میں ایک بات ذکر کرنا چاہوں گا کہ بعض اوقات جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بزرگان دین نے دین کی تبلیغ میں کوئی کام نہیں کیا یا ترویج و اشاعت میں کوئی کام نہیں کیا, تو انہیں چاہیے کہ ان اسلاف کی, خاص کر بر صغیر کے ان اکابرین کی اگر سیرت پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ ان بزرگان دین نے دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں کتنا بڑا کردار ادا کیا. اچھا, حضرت جب تشریف لائے لاہور میں, تو اب ظاہر سی بات ہے ان کا جو ایریا تھا وہ زنجان تھا. زنجان سے لاہور آئے تو یہاں پر لوکل لینگویج الگ تھی. تو پہلے تو یہاں پر لوکل لینگویج آپ نے سیکھی تاکہ کمیونیکیشن گیپ کو ختم کیا جائے, کیونکہ کمیونیکیشن گیپ ختم ہوگا تو لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنا آسان ہو جائے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے تبلیغ دین کے معاملے میں. بالکل ٹھیک. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہاں کی لوکل لینگویج سیکھی اور لوگوں کو دین کی طرف مائل کرنا شروع کیا. آپ رحمہ اللہ لوگوں کو جمع کرتے, دین کی دعوت دیتے. اب جب لوگوں کو دین کی دعوت دینے لگے, جب مبلغ دین کی دعوت دیتا ہے تو پھر ابتداءً تو فوری طور پر کوئی قبول نہیں کرتا, بلکہ مخالفت شروع ہو جاتی ہے. اور دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات بھی ہمیں قرآن میں ملتے ہیں کہ جب وہ لوگوں کو دین کی طرف بلاتے تھے تو وہ لوگ یعنی کفار اور ان کے سرداران جو ہے وہ انبیاء کی مخالفت کرتے تھے. انبیاء اکرام کے واقعات میں ملتا ہے. اور ایسا ہی ہمارے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ میں ملتا ہے. اور یہی کچھ اسی جو ہے وہ حسینی گھرانے کے چشم و چراغ کے ساتھ بھی ہوا. بالکل ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مخالفت ہوئی, آپ کے پیچھے لوگوں کو لگایا گیا, ستایا گیا, پریشان کیا گیا. آپ لوگوں کو تبلیغ کر کے اسلام کے قریب لانا چاہتے تھے, وہ مخالفین لوگوں کو اسلام سے دور کرنا چاہتے تھے. طائف والی سنت بھی آپ نے پوری کی, گویا کہ طائف والی سنت ادا ہوئی. اور پھر 3-3.5 سال تک کا عرصہ اس طرح کے اسٹرگل میں نکل گیا. اب لوگ جو ہے وہ آپ کے حضور آتے تھے, آپ کی بارگاہ میں آتے تھے, شفا کے لیے آتے تھے, آپ انہیں پانی دم کر کے دیا کرتے, ویسے دم کیا کرتے اور لوگ شفا یاب ہو جایا کرتے. اب جب لوگ آپ کے قریب آنا شروع ہوئے تو آپ کے مرشد کریم نے آپ کو حکم دیا روحانی طور پر کہ اب آپ ہر جمعے تبلیغ فرمایا کریں. تو جب آپ نے اپنے مرشد کے اس حکم پر عمل کیا تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ لوگ آپ کے مزید قریب ہونا شروع ہو گئے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مبلغین کو کہ اپنے اساتذہ اور اپنے پیران اعظام کے طریقے کو فالو کرنا چاہیے تبلیغ کے معاملے میں. جب سینئرز کو فالو کریں گے تو پھر نتائج اور مثبت سامنے آئیں گے. بالکل. اور ہیومن سائیکی بھی یہ بات یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا اگر گیپ دے کے جب آپ مطلب اپنی بات پہنچاتے ہیں تو بات جو ہے اس کی ریسیونگ جو ہے مضبوط ہو جاتی ہے. ہاں جی. اب جب آپ رحمہ اللہ نے ہر جمعے تبلیغ کا آغاز کیا تو مثبت نتائج آنا شروع ہوئے. اب جب مثبت نتائج آنا شروع ہوئے تو لوگوں کو برداشت نہ ہوا. اب دیکھیے, آپ رحمہ اللہ کی اگر اس تبلیغ دین کو ہم تھوڑا سا اور سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کا تبلیغ دین کا انداز ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ کے تحت ہے. اور آپ رحمہ اللہ کے علمی کمالات, روحانی کمالات کا جامع ہے. لوگوں کا آپ کی طرف آنا, پھر آپ نے وہاں پر کنواں کھدوایا, وہ پانی کھارا تھا, آپ اس کے پاس آئے, دعا کی تو وہ پانی میٹھا ہو گیا, وہ میرا دی کھوئی کہلانے لگا, جادوگر مسلمان ہو گیا. اور پھر وہ جو لاہور کا جو وہاں کا سردار تھا رام چندر, وہ مسلمان ہو گیا, اس کا نام عبداللہ رکھ دیا گیا. اور پھر جب آپ کا آخری وقت آیا تو ایک روایت کے مطابق داتا صاحب علیہ رحمہ لاہور تشریف لائے اور انہی نے آپ کا جنازہ پڑھایا. اور یہی آپ کی پوری سیرت مبارکہ اور آپ کی شخصیت مبارکہ. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا, آپ لوگ تشریف لائے. خاص طور پہ آپ کا علامہ محمد فرحان قادری صاحب, بہت خوبصورت بولتے ہیں آپ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اس دعا کے ساتھ کل بروز محشر میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی. ناظرین کرام, صورتحال مشرق وسطیٰ کی بہت دیگرگوں ہو چکی ہے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ہونے والا کیا ہے. سب انپریڈکٹیبل ہے, سب.
یعنی آپ سوچئے کہ وہ غزہ کی پٹی جس میں تقریباً کوئی 23 لاکھ نفوذ جو ہیں وہ رہتے ہیں، 23 لاکھ فلسطینی، اور یہ اس کی ایک حصہ جو ہے اس کا مصر کے ساتھ ملا ہوا ہے، یعنی جو رافع کراسنگ کہلاتی بارڈر ایک وہاں ملا ہوا ہے، اور ایک حصہ جو ہے وہ اوپر جا کے اسرائیل کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو باقاعدہ اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے، چند ایک گھنٹے باقی ہیں، اور یہ کہہ دیا گیا ہے کہ تقریباً 11 لاکھ نفوذ جو ہیں وہ نقل مکانی کر لیں، 11 لاکھ، یعنی 11 لاکھ فلسطینیوں کو یہ تھریٹ دے دی گئی ہے، یہ دھمکی دے دی ہے بدماشوں کے بدماش نے اور ظالموں کے ظالم اسرائیل نے کہ یہاں سے جو ہے وہ نقل مکانی کر لیں۔ اور آپ دیکھیے ویژولز جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ ایک تو پرابلم یہ بھی ہے نا صاحب کہ وہاں پہ ہمارا میڈیا تو ظاہر ہے مطلب نہ گیا نہ مطلب پہنچ پا رہا ہے، لیکن جو کچھ بھی ہمارے پاس ویژولز آ رہے ہیں وہ سارے فلٹر ہو کے وہیں سے آ رہے ہیں، CNN سے BBC سے، تو جتنا کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے اس میں منظرنامہ یہ ہے کہ لوگ بہت تیزی کے ساتھ نقل مکانی کر رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے پوری جو ساحلی پٹی ہے، پوری ساحلی پٹی یعنی جسے آپ بحیرہ روم کہتے ہیں، اس پر قبضہ ہے اسرائیل کا، اور یہ تقریباً کوئی 40 کلومیٹر کے قریب یہ پورا بیلٹ ہے، پھر اوپر جا کے جو تل ابیب اور اوپر جا کے پھر وہ لبنان آپ کو پتہ ہی جہاں وہاں مل جاتا ہے، اور پھر اس کا اگر آپ نارتھ ایسٹ کے سائڈ دیکھیں تو وہاں پہ جا کے سیریا مل جاتا ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ اس وقت ایک صورتحال اور بڑی بھیانک ہو چکی ہے کہ اب یہ کلیش ان کا جو ہے بڑھتے بڑھتے اب لبنان سے بھی ہو گیا، یعنی حزب اللہ بھی جو اس میں انوالو ہو گئے، تو لبنان پہ بھی اٹیک کر رہا ہے اسرائیل، اور شام پہ بھی اس نے 2 ایئرپورٹس پہ اٹیک کیا ہے۔ یعنی اب یہ آگ بھڑکتے بھڑکتے آہستہ آہستہ پھیلتی جا رہی ہے، اور 11 لاکھ نفوس کو جو ہے بس اب چند گھنٹے باقی ہیں ان کو کہہ دیا گیا کہ نقل مکانی کر لیں۔ نظر یہ آ رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک کوئی بہت بڑا پلان جسے وہ بنت اس کی کر چکا ہے، اور کوئی بہت بڑے اٹیک کو وہ پلان کر رہا ہے، جیسا کہ اس نیتنیاہو نے کہا تھا اس ملعون نے کہ ہم ڈھیر مطلب اس کو جو ہے ڈیزرٹ بنا دیں گے، صحرا بنا دیں گے، بالکل معاذ اللہ خاکم بدین اس پوری پٹی کو جو ہے، اور یہاں پہ نام و نشان اس کا ختم کر دیں گے، اور جغرافیکلی جو ہے اس کی پوری ڈائنامکس کو چینج کر کے رکھ دیں گے، یعنی ایک نیا نقشہ جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کا اب ہم سامنے لے کے آئیں گے۔ اور وہ اس نے یہ کہا تھا کہ اس جنگ کی ابتدا تو حماس نے کی ہے، لیکن اس کی انتہا بنیادی طور پہ ہم کریں گے۔ اور دیکھ لیجئے دنیا کے جتنے بھی غنڈے ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ اس وقت جمع ہو گئے ہیں وہاں پر، اور سب نے جو ہے اس کو تھپکی لگانا شروع کر دی ہے اسرائیل کو کہ ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہیں، تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا کردار آپ کو پتا ہے امریکہ کا ہے۔ ہونے والا کیا ہے آئی ڈونٹ نو، وی ڈونٹ نو کہ جی کیا ہوگا، لیکن میں ایک بات ضرور جانتا ہوں صاحب، اس وقت سب سے زیادہ کربناک بات یہ ہے کہ مسلم امہ جو ہے وہ صرف اور صرف مصلحت سے کام لے رہی ہے، منافقت سے کام لے رہی ہے صاحب۔ ابھی تک OIC کا اجلاس نہیں ہو پایا، ابھی تک ہمارا کوئی ورڈکٹ نہیں ہے۔ میں تو ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اور اس پہ میں حیران ہوا، مجھے تو صاحب اپنے پاکستان پہ بڑی حیرت ہو رہی ہے۔ یعنی آپ سوچیے جنیوا میں وہ جو جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا ہے اس کے اندر جو ہے پاکستان نے 1 منٹ تک سب کو خاموش کھڑا کروا دیا۔ کیا کمال کام کیا ہے اس عہدہ کے لیے پاکستان نے کہ 1 منٹ کے لیے سب کو جو ہے خاموش کھڑا کروا دیا، یعنی دوسرے لفظوں میں میسج یہ دے دیا کہ خاموش ہو جائیں، اس کا مطلب ہے، اس کا مطلب خاموش ہو جائیں، اب کوئی بات نہ کریں اس موضوع کے اوپر۔ یہ کیسے کام ہم لوگ کر رہے ہیں؟ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ جو جتنی اس وقت پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیجئے بٹت ہو گئی، یعنی جو طاقتور ہیں وہ ایک پورا بلاک بنا چکے ہیں، بلکہ یہ وہی نیٹو فورسز ہیں، ابھی دیکھ لیجئے کہ جنہوں نے افغانستان کے اوپر جو ہے وہ چڑھائی کی تھی، یہ وہی نیٹو فورسز ہیں جو اپنے مقصد کے لیے امریکہ بہادر کے ہمیشہ شیلٹر کے نیچے اور اس کے امبریلا کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہی نیٹو فورسز ہیں۔ یہ لکھ کے رکھیے صاحب، وہ جو باقاعدہ 9,60,000 کی فوج جمع ہونی ہے نا آخری میں ملحمت الکبریٰ میں، یہ ایکچولی اسی کی ساری جو ہے بنت ہو رہی ہے۔ گریٹر اسرائیل کی طرف اسرائیل بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اپنے نقشے کی کمپلیشن کے لیے بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ یہ بدماش جو ہے اس نے اپنی بدماشی کی انتہا کر دی اور مسلمانوں نے اپنی کمزوری کی، اپنی یوں کہہ لیجئے کہ اپنا غیرت کو فروخت کرنے کی، مصلحت پسندی کی، منافقت کی اور خاموشی کی انتہا کر دی ہے۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا صاحب کہ اس کے نتائج بنیادی طور پہ کیا ہوں گے۔ حفظ سے بیجا کا ماحول ہے، چاروں طرف سے فوجوں نے گھیر لیا ہے، زمینی جنگ کا آغاز ہونے والا ہے۔ یعنی 6,000 بم آپ سوچئے صاحب، 6,000 بم ابھی تک اسرائیل برسا چکا ہے۔ یہ جو بات ہو رہی ہے نا سینکڑوں جانے نہیں گئی ہیں، یہ اتنا بڑا عالمیہ ہے صاحب جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بس فلسطینیوں پر اپنا کرم فرمائے۔ ایک جملہ آخر میں مجھے ادا کرنے دیں اور برا مت مانیے گا میری بات کا، جتنی دعا آج آپ پاکستان اور ہندوستان کے میچ کے لیے کریں گے نا کہ پاکستان جیت جائے، اس کا کچھ حصہ فلسطینیوں کو ضرور دے دیجیے گا، مت بھولیے گا اپنے فلسطینیوں کو۔ میچ کے لیے تالیاں بجائیں گے نا، بیٹھ کے کچھ دیر جو ہے فلسطینیوں کے لیے دے دیجیے گا اور اللہ سے دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ ان پر اپنا کرم کر دے۔ کتاب الشفا نظر بد سے حفاظت کے لیے آپ کو عمل بتاتے ہیں کہ اگر کسی بچے یا بڑے کو کسی کی نظر لگ جائے تو سورہ قلم کی آیت نمبر 51 52 11 مرتبہ پڑھ کے متاثرہ شخص پر دم کریں، انشاءاللہ نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا۔
شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جانا دلوں کی موت ہے، پس جو کوئی اپنے دل کو زندہ کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ دل کو ذکر خداوندی کے لیے چھوڑ دے۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون پڑھیے گا۔ حضرت میر زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایکس پر، فیس بک پر اور یوٹیوب پہ ہمیں فالو کر لیجئے اور بس دعا کیجئے اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے۔ آئیے ذرا اپنی اپنی روح سے تجدید عہد وفا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، میرے آپ کے بیت المقدس کا، فلسطینیوں کا، مسجد اقصیٰ کا، امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔